السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ٹاپک ایسا ہے جو کہ اسلام میں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں طلاق. طلاق کتنی دیر میں ہوتی ہے اور طلاق جو ہے کیا مرد ہی عورت کو دیتا ہے یا عورت بھی مرد کو دے سکتی ہے؟ اس سب کے بارے میں جانیں گے ہم اپنے آج کے گیسٹ ہیں. ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ایڈوکیٹ رضا نور. جی رضا، مجھے یہ بتائیے گا پہلے تو طلاق کتنی مدت میں ہوتی ہے؟ طلاق کا عدت کا پیریڈ ہوتا ہے 3 months. تو جو سب سے پرفیکشنسٹ طریقہ ہے یا پھر جو ہمارے لاء میں مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 میں طریقہ بیان کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ کس طرح طلاق دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے طلاق دینی چاہیے. اور اسلام میں بھی پرسکرائب طریقہ یہی ہے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک نوٹس سرو کیا جائے آفٹر وچ وڈ اماؤنٹ ٹو اے سنگل ڈیورس، پھر 1 مہینے بعد دوسرا نوٹس سرو کیا جائے، اس کے بعد 1 مہینے بعد لاسٹ اینڈ تھرڈ نوٹس سرو کیا جائے، جس کے ختم ہونے کے ساتھ، جس کے 30 days بعد 3 مہینے مکمل ہوتے ساتھ ہی طلاق مکمل ہوتی ہے اور یونین کاؤنسل سے سرٹیفکیٹ آف افیکٹونیس obtain کیا جا سکتا ہے. مجھے یہاں پہ بتائیے گا، یہ جو 3 پیریڈز ہیں، پہلے مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، ایسا نہیں ہوتا کہ ان تینوں مہینوں کے درمیان میں کوئی ایسا ٹائم ہو جس میں صلح کی جائے؟ جی بالکل، سیکشن 7 میں پرسکرائب کرتا ہے کہ اگر کسی بھی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے یا کسی بھی عورت نے اگر اپنے ہسبینڈ کو طلاق دینی ہے تو طلاق دیتے ساتھ ہی اس کو جو یونین کاؤنسل ہے اس کو اطلاع دینی پڑے گی، ریٹن میں یا اورل میں. انفارم کرنے کے بعد پھر یونین کاؤنسلر کے اوپر ڈیوٹی ہے کہ وہ کوشش کرے اس 3 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں کہ وہ صلح کروا لے یا اگر کروانا چاہے، اور کوشش کرے کہ پارٹیز کے درمیان ریکنسیلیشن ہو جائے. لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ سرٹیفکیٹ آف افیکٹونیس ایشو کر لے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ایک مرد کے پاس تو رائٹ ہے کہ یہ کسی بھی عورت کو طلاق دے سکتا ہے، ایسا ہی رائٹ کیا عورت کے پاس بھی ہے کہ وہ اپنے جو مرد ہے جس کے ساتھ اس کی جو شادی ہوئی ہے وہ اس کو طلاق دے سکتی ہے؟ جی بالکل ہے. وہ کس طرح دے سکتی ہے؟ بالکل، جس طرح ایک آدمی ایک عورت کو طلاق دے سکتے ہیں اس طرح ایک عورت بھی ایک آدمی کو طلاق دے سکتی ہے. لیکن اس کے لیے وربلی بولنا پڑتا ہے یا ان ریٹرن اس کا کوئی کرائٹیریا؟ سیم پروسیس، وربلی بولنا پڑتا ہے اور وہ ویلڈ ہوگی. سیم جس طرح آدمی ایک عورت کو طلاق دے تو جو ہوتا ہے وہی ایک عورت آدمی کو طلاق دے تو وہ ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو جب آپ کی شادی ہوتی ہے، نکاح نامہ ہوتا ہے، تو اس میں لکھنا پڑتا ہے کہ اس طلاق کو کہتے ہیں ڈیلیگیٹڈ رائٹ ٹو ڈیورس. تو آپ کو لکھنا پڑتا ہے نکاح میں کہ آپ نے طلاق تفویض کا حق اپنی بیوی کو دے دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے طور پر آپ کو طلاق دے دے گی. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بیوی اپنے ہسبینڈ کو طلاق دیتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے بیوی اپنے آپ کو اپنے ہسبینڈ کی جگہ طلاق دے دیتی، وہ اپنے ہسبینڈ کی جگہ پہ آ کے اپنے آپ کو طلاق دے دیتی کیونکہ اس نے کہا ہوا ہے کہ تم طلاق دے سکتے، اس نے اس کو اختیار دے دیا ہوا ہے. آپ اس کو اپنے ہسبینڈ کی جگہ پہ آ کے خود کو طلاق دینا ہوتی ہے. اچھا، تو اس کے بعد جب طلاق ہو گئی، ایک یونین کونسل سے سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کے بعد ان دونوں کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی کوئی فارمیلٹیز رہ جاتی ہیں؟ اس کے بعد کسٹڈی کی فارمیلٹیز رہ جاتی ہیں، اس کے بعد حق مہر کی رہ جاتی ہے اگر نہیں دیا ہوا، اور خرچہ ڈیورنگ دا عدت پروسیس آدمی کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جب تک عدت کنٹینیو ہے تب تک وہ خرچہ دیتا ہے. عدت کا پیریڈ کتنا ہے؟ عدت کا پیریڈ ویسے تو 3 months ہے، لیکن ریسنٹلی سپریم کورٹ کی رولنگ آئی ہے اس کے مطابق 45 دن ہے. 45 دن. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بچے ہوتے ہیں، مثلا ایک اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی جو کسٹڈی ہوتی ہے اس کے بعد کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ اس کی کسٹڈی کورٹ سے obtain کرنی پڑتی ہے. اگر دونوں پارٹیز راضی ہیں اور خوشی خوشی اپنے بچے کے بارے میں سیٹ اپ کر رہی ہیں تو دیٹس ریئلی گڈ. لیکن اگر آپس میں لڑائیاں ہیں اور ماں کہہ رہی ہے بچے میرے ساتھ چاہیے، باپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چاہیے، تو پھر آپ کو فیملی کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اور کتنے سال بعد لڑکا جا سکتا ہے، کتنے سال بعد لڑکی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جب تک بچے بالغ نہیں نہ ہوتے تب تک رول ہے کہ بچے ماں کے ساتھ رہیں گے. بالغ ہونے کے بعد بچوں کی اپنی مرضی ہے وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لڑکی کا کہتے ہیں 5 سال ہے اور لڑکے کا 7 سال. اس کے بعد باپ جو ہے وہ کسٹڈی اپلائی کر سکتا ہے؟ جی، لڑکے کا 7 سال ہے اور لڑکی کا تب تک ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے باپ اپنی بیٹی کی کسٹڈی اپلائی نہیں کر سکتا، وہ ماں کے پاس ہی رہے گی؟ کر تو سکتے ہیں، ڈپینڈز آن دا کیس، لیکن جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر ڈفرینٹ سچویشن، قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہی کہتا ہے، لیکن اس پہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں اور ڈفرینٹ سچویشنز میٹر کرتی ہیں کہ اب ایک ماں بچی کی پرورش نہیں کر سکتی، یا ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، یا ماں بیرون ملک رہتی ہے، یا کوئی کسی نان مسلم ہے، یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انڈلسڈ ہے جو کہ بچوں کے فیوچر کے لیے نہیں صحیح. تو پھر اس طرح کی ڈفرینٹ سچویشن میں، ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں باپ کے پاس حق ہے کہ وہ کسٹڈی کلیم کر سکتا ہے اور اس کو مل بھی جاتی ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ڈیورس سارا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا، 45 دن عدت کے بھی گزرے، اس کے بعد اگر مرد نے یا عورت نے دوسری شادی کرنی ہے، اس کے لیے کیا پرمیشن لازمی ہوتی ہے یا وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بار طلاق ہو گئی پھر تو وہ اس کی بیوی نہیں نہ رہی، تو اس کے بعد اس کو اس کی اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی نہیں اجازت، جیسے ایک کسی کورٹ سے یا کسی بھی کوئی ایسی فرم سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے دوسری شادی کے لیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ایک بیوی کے ہوتے ہوئے آپ کو اجازت لینی پڑے گی، لیکن اگر آپ کی وہ بیوی ہے ہی نہیں پھر آپ کو کسی چیز کی اجازت کسی بھی شخص سے لینے کی ضرورت نہیں. پھر وہ جہاں مرضی چاہے شادی کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، لیکن پھر طلاق فائنلائز ہونے کے بعد، اگر طلاق جب تک فائنلائز نہیں ہوئی، آپ کا طلاق نامہ نہیں آیا، ڈیورس سرٹیفکیٹ نہیں آیا، تب تک وہ آپ کی بیوی ہے. تو اگر ڈیورنگ دا ڈیورس آپ ابھی ڈیورس چل رہی ہے، فائنلائز نہیں ہوئی، تب آپ شادی کرتے ہو، پھر آپ پولیگمی کے زمرے میں آتے ہو، آپ دوسری شادی کے اوفینس کے زمرے میں آتے ہو. لیکن ایک بار ڈیورس فائنلائز ہو گئی ہے پھر نہیں آتے آپ. اگر وہ اس کی بیوی ہے، اگر طلاق سرٹیفکیٹ نہیں آیا، تو اگر اس نے شادی دوسری کرنی ہے تو اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ اس کو یونین کاؤنسل سے پرمیشن obtain کرنی پڑنی ہے. اچھا ریدا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب نکاح ہوتا ہے، کوئی نکاح نامے پہ ساری فارمیلٹیز تو پوری کی جاتی ہیں کہ کیا حق مہر ہے، کیا باقی معاملات ہیں، خرچہ ہے، کیا ہے، سارا کیا ہے. یہ جو آپ نے مجھے پہلے بات بتائی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو خود طلاق دے سکتی ہے مرد کی جگہ پہ آ کے، یہ کیا نکاح نامے میں کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے یا نکاح نامے میں اس کی کوئی شک شامل ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو تھوڑا ایلیبوریٹ کیجیے گا. یہ اس طرح ہوتا ہے، نکاح نامے میں لکھ دیا جاتا ہے، عورت سے آدمی سے پوچھا جاتا ہے نکاح نامے میں، جس طرح باقی شرطیں ہوتی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں نکاح نامے کی، کہ آپ نے کتنا حق مہر دینا ہے، اور اس طرح ایک یہ بھی شرط ہوتی ہے کیا عورت کو طلاق تفویض کا حق دیا جا رہا ہے. تو اگر طلاق تفویض کا حق دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے. ایک تو انکنڈیشنل دیا جا سکتا ہے، جس میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ کل کو جب بھی تمہیں لگے کہ تم اپنے آپ کو طلاق دینا چاہو تو تم میرے بہاف پہ دے سکتی ہو. ایک تو یہ سچویشن ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے اس نکاح نامے کے میں اس ڈیلیگیٹڈ رائٹ کو تفویض طلاق تفویض کو کنڈیشن بھی کیا جا سکتا ہے کہ صرف تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو اگر میں دوسری شادی کر لوں، یا اگر میں تم پہ وائلنس کروں، یا میں تمہیں خرچہ نہ دوں، یا سو یا کوئی بھی اپنی مرضی کی کنڈیشن بھی لگائی جا سکتی ہے. تو طلاق تفویض دو طریقے سے دی جا سکتی ہے، ایک کنڈیشنل ایک انکنڈیشنل. اور ایک اور سچویشن ہے کہ کچھ اب ہوتا ہی ہے کہ زیادہ لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور عورتوں کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس طلاق تفویض کا حق ہے. یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جون سا نا ان کی فیملی والے ان کو لینے نہیں دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ریئلائز کرتی ہیں کہ ان کے پاس یہ حق ہونا چاہیے تھا. اٹس ہیوج سیکیورٹی فار دیم. تو وہ اس طرح کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ہسبینڈ سے کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں یہ رائٹ ٹرانسفر کیا جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہسبینڈ پھر بعد میں شادی کے بعد اس کو یہ رائٹ دے دیتا ہے. اور اس رائٹ وہ بھی دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے. یا تو اگر وہ کسی بڑی مجلس میں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج کے دن تمہارے پاس حق ہے، تم اپنے آپ کو طلاق دینا چاہو تو دے سکتی ہو، تو وہ پھر اس کے پاس حق آ جاتا ہے کہ وہ اب اس مجلس میں عورت اس آدمی کو طلاق دے کے چلی جائے. یا پھر وہ یہ کہہ دے کہ آج کے بعد سے تمہارے پاس اختیار ہے، کھلا اختیار ہے، جب تم چاہو مجھے طلاق دے دو اور چلی جاؤ. تو تب سے اس عورت کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ وہ اس آدمی کو طلاق دے سکتی ہے. نکاح کے بعد والی شرط بھی یہ شامل ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک آدمی ایک عورت کو طلاق دیتا ہے اور عورت کا حق مہر آدمی کو دینا پڑتا ہے اور عدت تک خرچہ بھی اٹھانا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. ردا نے آج ہمیں بتایا طلاق کے بارے میں، طلاق کے کرائٹیریا کیا ہوتے ہیں، کتنی مدت میں طلاق پراپر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری شادی کا طریقہ کار. اور آج جو نئی چیز میرے لیے تھی وہ یہ تھی کہ میری انفارمیشن میں اضافہ ہوا کہ ایک عورت بھی مرد کو طلاق دے سکتی ہے. وہ کس کرائٹیریا کے تھرو دے سکتی ہے ردا نے ہمیں بتائی. جو کہ ہماری خواتین ہیں جو مجبور ہوتی ہیں، جن کو کوئی رائٹ نہیں ملتا، جیسے کہ بہت زیادہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں میڈیا پہ، ٹی وی پہ دن رات دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے پاس یہ بھی رائٹ اویلیبل ہے. اول تو پہلے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طلاق تو ہونی نہیں چاہیے، طلاق کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، مثلا ہونی نہیں چاہیے تب تک کہ آپ اپنے معاملات کو درست کریں. اگر نہ معاملات درست ہوں تو اسلام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال چیزوں میں یہ منع فرمایا گیا ہے، یہ طلاق کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے. تو اس کا طریقہ کار آپ سے شیئر کیا. اپنے میزبان کاشف شکیل کو اجازت دیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.